بہت سے کافر مشرک تھے، نبی آخر الزمان کی نشانیاں سنی پڑی ہوئی تھی، ان کو حضور میں نظر آ گئیں، دل سے کہتے تھے وہی ہے مگر مانتے نہیں، زبان سے انکار کرتے تھے۔ رب فرماتا ہم ان کی کیفیتوں کو جانتے ہیں، ان کی کیفیتوں کو، یا ان کے دل میں جو آپ سے حسد ہے، منہ پر آپ کی توہین، ہم دونوں چیزیں جانتے ہیں، ہم دونوں پر ان کو سزا دیں گے۔ اب پتہ چلا کہ ذرا دھیان سے، بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، اگر مزہ آ جائے تو جھوم جاؤ گے۔ وہ دل سے کہتے تھے وہی ہے مگر حسد کرتے تھے، مانتے نہیں۔ تو حسد بھی تھا، جانتے بھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے دونوں پر سزا ہوگی ان کو، ان کے دل کی کیفیت ہم جانتے ہیں۔ تو جن کی کیفیت نفی میں ان کو سزا، تو جن کی کیفیت محبت میں، جن کے دل میں بستے ہی حضور ہوں، جو ہر وقت سوچتے ہی حضور کو ہوں، پھر ان کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا یا نہیں؟ جن کی سوچ مدینہ، جن کی گفتگو مدینہ، جن کو خیال ہی نبی کا ہے، بتاؤ پھر ان پر کرم ہوگا یا نہیں؟ جب ان کی کیفیت پر جو حسد کرتے ہیں نبی سے ان کو سزا، تو جو نبی سے پیار کرتے ہیں ان کو پھر جزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اونچی۔ تو بس نبی کے ہو جاؤ، نبی کے جو ان کا ہو گیا پھر خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو چیزیں تنگ کرتی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن واضح کر رہا ہے، بات کہاں آئی؟ سارا ذکر سن لیا آپ نے، مرنے کے بعد اٹھانے کا انکار، اتنی چیزوں کا انکار۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے ان کو قیامت کا، قیامت قریب ہے، ان کے دور کی بات نہیں ہے، آئی ہوئی ہے قریب، مگر محبوب آپ ان کی وجہ سے اپنا دل تنگ نہ کیجیے گا، آپ غم نہ کھائیے گا، آپ کے صدقے اللہ آپ کی امت پر فضل فرما رہا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ فضل پائیں گے، یہ جو نہیں مان رہے ہیں ان کو سزا ملے گی، ان کو سزا ملے گی۔ کیوں؟ ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، ما تکن صدورہم، یہ صدر سینے کو کہتے ہیں، صدور جمع ہو گئی، ان کے سینوں میں جو کچھ ہے۔ تو سنیو، تمہارے سینوں میں نبی کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ سڑو گے نہیں؟ آنکھوں سے اللہ والوں کو دیکھا ہے تو آنکھیں سڑیں گی نہیں؟ سمجھ آئی؟ جس کے دل میں نبی کی سچی محبت ہے، جو اللہ والوں سے پیار رکھتا ہے، انشاءاللہ بیڑا یاد رکھنا۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمینوں کے، سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں، ایک بتانے والی، ایک لوح محفوظ، کہیے گا، لوح کہتے ہیں تختی کو، محفوظ جو حفاظت میں ہے۔ محفوظ کو کیوں کہا اس کو؟ کیوں محفوظ؟ اس لیے کہ غیروں کو نہیں، چوروں کو نہیں، اپنوں کو اللہ دکھا دے، اس کو محفوظ کیا ہے۔ اور اولیاء اللہ کی حفاظت میں ہیں یا نہیں ہیں؟
اونچی۔ مولانا روم جیسا عقیدہ ہو تو کہتے ہیں لوح محفوظ است پیشانی یہ یار، میرے آپ کے ماتھے پر ہماری تقدیر لکھی ہے، میرے نبی کا ماتھا تو لوح محفوظ ہے۔ یہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دکھا دے، چور دوسرے اس کو دیکھ سکتے نہیں، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اونچی۔ کیوں محفوظ کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ کے پیارے اس سے علم حاصل کریں، اور یہ قرآن کریم آپ کو دیا ہے، اس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، ہر شے کا روشن۔ کس کے لیے؟ میرے آپ کے لیے، جس کے لیے اللہ چاہے، جس کا سینہ اللہ کھول دے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں صاف صاف باتیں آپ کو وہ نہیں سمجھ آتی تو جو اس کے، کیونکہ قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تو آپ تو ظاہر پورا نہیں سمجھ پا رہے، باطن کہاں سے سمجھیں گے؟ جن کو حضور نے سینے پہ ہاتھ پھیر دیا اور دعا دے دی اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب کا علم دے، ان کی شان یہ تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے ہم قرآن سے پوچھ لیں گے کہاں ہے۔ تو قرآن پڑھتے تو سب ہے، سمجھ سب کو آتا نہیں۔ کس کو سمجھ آتا ہے؟ جس کے منہ پہ قرآن ہو، سینے میں مصطفیٰ کا فیضان ہو، اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ کیونکہ صحیح حدیث میں ہے، بہت سے لوگ ہیں قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، بس زبان زبان پر ہے، اندر اثر نہیں ہے، کیونکہ اندر نبی کا فیضان نہیں ہے۔ تو جن پر فضل ہو جائے خدا کا، نبی کا فیضان ہو جائے، پھر وہ ایسی ایسی باتیں قرآن سے سناتے ہیں، لطف آ جاتا ہے، اللہ ان پر اسرار کھول دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی ہستی جو فرمائیں اللہ کے اس کلام میں جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، تو حضرت علی کو اتنی شان ملی نا نبی کے فیضان سے، فرمائیں جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے۔ یہ حضرت علی کی شان سنا رہا ہوں، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اتنی کتابیں بن جائیں 70 اونٹ نہ اٹھا سکیں۔ یہ شان مولا علی کی، تو جب نبی پاک کی عطا سے مولا علی کی اتنی شان ہے، میرے مصطفیٰ کی کتنی شان ہوگی؟ کوئی اندازہ کر سکتے؟ جو کہے نہیں جی یہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تم نے جانا کیا ہے؟ تم جانتے کیا ہو؟ تمہیں خبر کیا ہے؟ نبی کے علم کا انکار کرتے ہو اور خود کو عالم ثابت کرنا چاہتے ہو۔ تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں جو نبی کے علم کا انکار کرے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اب ایک اونٹ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے نا، کتابیں ایک اونٹ پہ لا دو، صحت مند اونٹ پہ، پھر 70 اندازہ کرو۔ یہ حضرت علی کا فرمان صرف بسم اللہ کی بے، جب اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی تھی تو اس سے اندازہ کر لو قرآن میں کیا کچھ ہے۔ ہم تو صرف یہی ہے کہ سیدھا سیدھا ظاہری ترجمے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جنہوں نے سمجھا ان کی شان کا اندازہ کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے، سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے سارے غیب کہاں ہیں؟ کتاب میں۔ اب لوح محفوظ ہے یا قرآن ہے، تو پڑھانے والا قرآن کو کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، پڑھانے والا رحمان، پڑھنے والے حبیب الرحمن۔ اور قرآن میں ہر شے کا روشن بیان۔ کون سا علم رہ گیا؟ کون سا علم رہ گیا؟ کوئی کمی رہی؟
یا تمہاری عقلوں میں کمی ہے، فہم میں کمی ہے، نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ یا تو کہو کہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے، یا تو یہ کہو لوح محفوظ میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، یا تو یہ کہو۔ یہ کہہ نہیں سکتے تو اللہ پڑھا رہا ہے تو اللہ پڑھائے گا تو اللہ پورا پڑھا رہا ہے، یہ نہیں کہ کچھ پڑھا رہا ہے کچھ نہیں۔ اس نے پورا قرآن پڑھایا نبی کو۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، ان پر القاء کیا ہے جو وہ جانتے ہیں، پوری مخلوق میں کوئی اور جانتا میرے نبی کے علم کی کوئی حد۔ اللہ کے مقابلے میں نہیں کہہ رہا ہوں، مخلوق میں بتا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ کوئی یہ کہے کہ جی اللہ کے مقابلے میں لا رہا ہوں، نہ، اللہ کی عطا سے، اللہ کی۔ یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ، باقی آئندہ پتہ کیا چلا، بھروسہ کس پہ، فضل کس کا مانگنا ہے، قیامت کا انکار غیروں کی طرح کرنا نہیں، اور موت کی تیاری، قیامت کی تیاری کرنی۔ میں رک جاتا ہوں، اب جتنے فون بجانا بجا لو، جس کو بجانا ہے بجائے۔ پھر کہتے ہیں ہمیں جنت میں جانا ہے، نبی کی شفاعت لینی ہے، مسجد میں آ کے آپ لوگ موسیقی بجاتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ غصہ آ گیا مجھے، کیوں آیا ہے؟ آپ کے لیے خوف کھاتا ہوں کہ اس کی آپ کو پکڑ نہ ہو۔ میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے مسجد میں وہ گھڑی لگانی جائز نہیں جس کی گھنٹی بجتی ہو، اور آپ آ کے موسیقی بجاتے ہو۔ پتہ نہیں اتنا فون آپ کو پیارا ہے، مسجد میں آ کر آپ 10 منٹ کے لیے فون نہیں بند کر سکتے؟ اللہ سے ڈرو بھائی اپنی۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے شاید یہ حدیث سنائی تھی، مسجد میں غیر ضروری بات کرنے سے مسجد میں 40 سال کی عبادت ختم ہو جاتی ہے، اور آپ گھنٹیاں بجا رہے ہو۔ یہ بھی میں غیر ضروری کہہ رہا ہوں، ورنہ حدیث کے الفاظ میں تو یہ ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنے سے 40 سال کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے مسجدوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ مسلمان ہیں جی، غلامی رسول میں موت قبول ہے، فون بند کرنا قبول نہیں ہے، یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ سال 2020 کا، جس کے ابھی 12-13 دن باقی ہیں، یہ جب سے چڑھا ہے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، کسی کے سپنے چلے گئے، کسی کے اپنے چلے گئے۔ علماء اور مشائخ کی اتنی بڑی تعداد اس سال میں پردہ کر گئی، بہت نقصان ہوا، بڑی بڑی ہستیاں۔ فیصل آباد میں محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، علماء بہت اچھی طرح ان کو جانتے ہیں اور ویسے بھی لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو نہیں دیکھا تھا، حضرت مولانا سردار احمد صاحب نے ان کو دیکھا نہیں تھا۔ ان کے بیٹے حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا کو دیکھا اور دیکھ کر عاشق ہو گئے، ان کے ساتھ بریلی چلے گئے، وہیں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد با کمال عالم، پاکستان بنا تو یہاں آئے فیصل آباد، جس کا پرانا نام لائل پور، وہاں پر انہوں نے اپنی درسگاہ ایک درخت کے نیچے شروع کی، حدیث پڑھاتے تھے، بڑے پکے سنی، کٹر سنی، کسی بدعقیدہ سے ہاتھ نہیں ملانا۔ ڈپٹی کمشنر دوسرے عقیدے کا تھا،
ملنے آیا. اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر ضلع کا مالک ہوتا تھا، بڑا اس کا ہوتا تھا ڈپٹی کمشنر. حضرت صاحب پڑھا رہے تھے، اس نے چاہا بات کروں، فرمایا میں نبی کی حدیث پڑھا رہا ہوں، اس وقت دنیا کے کسی حکمران کو نہیں ملوں گا. وہ اس خیال سے آیا کہ ان کے طالب علم بہت زیادہ ہو گئے، میں ان کو زمین دے دوں تاکہ مدرسہ بنا لیں. ان کو حضرت کو پتہ چل گیا اس کا عقیدہ درست. وہ آیا، جب درس کے بعد آپ نے پڑھا لیا، آیا، آپ نے ہاتھ نہیں ملایا. فرمایا تجھ سے ہاتھ ملاؤں گا حضرت عمر ناراض ہو جائیں گے. اتنے پکے تھے وہ. کوئی بدعقیدہ مسجد میں آ جاتا تھا، مسجد دھلواتے تھے. ان کے شاگرد آفتاب و مہتاب بن کر چمکے، بڑے بڑے علماء. ان کے بڑے بیٹے، ان کا جو سب سے بڑے بیٹے وہ تھے کہ ان کی ولادت سے قبل محدث اعظم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں. فرمایا اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، بڑی شان والا ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ رکھنا. تو ان کے یہ بڑے بیٹے پیدا ہوئے، نام تھا محمد فضل رسول. پیر کو، یہ پیر جو گزری ہے ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. بڑے پیارے آدمی تھے، بہت ہی پیارے. اتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، بہت اچھی معمار، شوق، پرفیکشن جو ان کا اسٹینڈرڈ تھا. سخی بہت تھے، مشفق بہت تھے، مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. اور یہ پچھلے کو 5-7 سال میں فرماتے تھے مجھے تو جیسا کوئی سنی نظر نہیں آتا. اتنا پیار کرتے تھے کہ جتنا تو پکا ہے اور تیری نسبت، ان کی بات اللہ کرے پوری ہو. ان کا انتقال ہو گیا. میرا جلسہ تھا اگلے دن کراچی میں، جلسے والوں سے منت کی کہ میں نہیں آ سکوں گا. ان کے جنازے میں گیا. کل ان کا سوئم تھا، میں کل رات عشاء کے بعد کراچی واپس آیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اپنی خاص نعمتوں سے نوازے. کیا کیا باتیں آپ کو کس کس کی سنائیں. یہ اچھے اچھے لوگ جا رہے ہیں، عقل والے چل بسے اب بے شعور رہ گئے. ہم جیسے نکمے ہیں، اب جو کام والے تھے سارے اچھے اچھے، وہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. ماریرا شریف انڈیا میں ضلع ایٹا ایک جگہ ہے، ماریرا شریف، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پیر خانہ ہے، ان کے پیروں کی جگہ. وہاں کے اس وقت جو سجادہ نشین ہیں، سجادہ نشین امین ملت، ان کے بھائی سید محمد افضل میاں، وہ بھی انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کو اللہ سلامت رکھے. یہ ہر بات سنتے سب ہیں، سمجھ کم کی آتی ہے، سب کی سمجھ میں نہیں آتی. میں یقین والوں کو سناتا ہوں، سنا تو سب رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، لیکن یقین والے فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے استاد محترم نے مجھے یہ سنائی تھی. مجھے یقین ہے کہ من زار مغفورن سار مغفورن، جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا. اللہ کا شکر، ایسی ایسی ہستیوں کو دیکھا ہے. یقین ہے اللہ ان کی برکت سے کرم فرمائے گا. یہ بزرگوں کی زیارت بھی کوئی معمولی سعادت نہیں. صدمے ہیں، بہرحال قانون قدرت ہے. اسی طرح دنیا کا سلسلہ. جو چلے گئے وہ تو اپنا سلسلہ پورا کر گئے، پیچھے والے جو محروم رہ جاتے ہیں صدمہ ہوتا ہے بہت. اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کو سلامت رکھے،
ان کی عمریں دراز فرمائے اور ان سے اپنی مخلوق کو کثیر نفع پہنچائے۔ مسجد کے ساؤنڈ سسٹم کا اعلان کیا تھا،